السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109 سے لے کر 114 تک ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ، قال کہا، الملأ سرداروں نے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ مال و دولت، میم الف لام لگا دیں تو مال بن جائے گا مالاؤ میں۔ تو عام طور پہ جو سردار ہیں، اگیچ ہیں، پنچ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ مال والے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ سرداروں نے کہا من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، فرعون کی قوم سے سرداروں نے کہا ان ھذا، بے شک یہ، لساحر، لام تاکید کے لیے ہے، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں، علیم علم والا، بے شک یہ یقیناً بہت علم والا جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ علیم یرید، وہ ارادہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے۔ یرید کو دیکھیں، یا کا معنی وہ، اور ارادہ بنانا ہو تو الف رے الف دال ہیل گا دے، ارادہ بن جائے گا۔ این یخرجکم، ان کے، یخرجکم وہ تمہیں خارج کر دے، تمہیں نکال دے، خاراجیم اس میں موجود ہے۔ یخرجکم من ارضکم، تمہاری ارض سے، تمہاری زمین سے۔ الف ریز زواد ہو تو ارض جو ہے زمین کو کہتے ہیں، جیسے اراضی ہم بولتے ہیں، الف رے الف زوادی زی اراضی، اور عین سے ہو تو پھر وہ چوڑائی کو کہتے ہیں۔ من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا، تو کیا، تعمرون، تم حکم دیتے ہو، تو کیا تم حکم دیتے ہو۔ امر سے تعمرون، الف میم را، امر، ہم اوامر بولتے ہیں حکموں کو، ویسے بھی امر جو ہے یہ اردو میں بھی ہم حکم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم سب کیا کہتے ہو، تمہارا کیا حکم ہے۔ قالو، وہ سب کہنے لگے، ارجے، مہلت دے دو اسے، کا معنی اسے، اور ارجے جو ہے یہ نیا لفظ تو نہیں، آپ نے کئی بار پڑھا ہے، لیکن اس حالت میں یہ آپ کے لیے نیا ہوگا۔ اصل میں اس کا روٹ ورڈ را جیم اور واو ہے، را جیم واو۔ یہ رجوع میں بھی یہی آتا ہے، اور اس کا معنی آس، امید، اور اس کا لفظی معنی مہلت دے دو یہاں پہ جو ہے، اور بات کرتے کرتے رک جانا کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں، ٹھہرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، تو اسے یقیناً مہلت ملتی ہے، جو اس کی موومنٹ ہے اس سے۔ تو بہرحال آپ اس کو ارجے، مہلت دے دو اسے، واخا ہو، اور اس کے بھائی کو، اخن، اخوت آپ بولتے ہیں بھائی چارے کے لیے، یا اخوا بھائی کو کہتے ہیں۔ وارسل، اور تو بھیج، یہ کل بھی آپ نے پڑھا، ارسل، ارسال کرنا، رسالہ، رسالت، رسول، یہ سارے لفظ یہاں سے بن سکتے ہیں۔ فی المدائن، شہروں میں، مدینہ کی جمع مدائن، مدینہ النبی، نبی کا شہر جو مدینہ منورہ ہے،
اصل میں اس کا معنی شہر ہے، پورا نام اس کا مدینہ النبی تھا، نبی کا شہر۔ حاشرین سب اکٹھا کرنے والے۔ حشر، میدان حشر کو اس لیے حشر کہتے ہیں کہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، وہ سب کہنے لگے اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو، اور تو فرعون سے کہا نا شہروں میں اکٹھے کرنے والوں کو بھیج دے، یعنی بلاوے بھیج دے وہاں پہ۔ یا تو کا وہ سب لے آئیں تیرے پاس، بکل ساحر علیم ہر جادوگر کو جو علم والا ہو، بہت علم والے ہر جادوگر کو وہ تیرے پاس لے آئیں۔ فرعون سے کہا انہوں نے۔ وجاء اور آئے، وجاء السحرۃ جادوگر، وہی روٹ ورڈ ہے سین ہارا۔ سحر اردو میں بھی جادو کو نہیں کہتے، سحر۔ اور جو سحری ہوتی ہے، سحری کھاتے ہیں آپ، یہ وہ بھی یہیں سے بنے گا لفظ۔ اصل میں اس وقت بھی اندھیرا چھایا ہوتا ہے جب آپ سحری کھاتے ہو، تو جادو بھی عقل پہ چھا جاتا ہے، تو اس طرح اس کا میننگ لنک کر سکتے ہیں آپ۔ وجاء السحرۃ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا وہ کہنے لگے ان بے شک، لانا ہمارے لیے، لاجرن یقیناً کوئی اجر ہوگا، کوئی انعام ہوگا، لام تاکید کے لیے، ان کننا اگر ہم ہوئے، یہ کانا اور کن فیکون یہ اب بار بار پڑھ چکے، نحنو ہم، اگر ہم ہوئے، الغالبین غلبہ پانے والوں میں۔ غالب یہ غین لام باعث میں موجود ہے، تو غالب، اگر ہم غالب ہوئے تو یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا۔ قالا کہا اس نے، کس نے؟ فرعون نے۔ نعم ہاں، اردو میں لا کے معنی، عربی میں لا نہیں، اس کا اپوزٹ نعم ہاں۔ وَإِنَّكُمْ اور یقیناً تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گی۔ مقرب کون ہوتے ہیں؟ قریبی۔ قرب اور قربت کے لفظ بھی یہاں سے بن سکتے ہیں، قریب کا لفظ بھی بن سکتا ہے۔ کافرہ با اس میں موجود ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اس نے کہا یعنی فرعون نے، ہاں یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ نے کل والا سبق اس کے ساتھ ملائیں تو جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور وہ اللہ کی عبادت کر، تو موسیٰ علیہ السلام سے قوم بھی واقف تھی، فرعون خود بھی واقف تھا، اسی کے تو محل میں پلے تھے آپ، اور پھر ایک نبی تھے، پھر معجزے لے کر آئے تھے۔ تو جو اس کے سردار تھے، جو اس کے وزیر مشیر تھے فرعون کے، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ فرعون کو مشورہ دیا، مشیر ہی مرواتے ہیں، اور وہی اگر اچھے ہوں تو اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ تو ان کا روٹی پانی بھی اسی لیے چلتا ہے کہ ان سے مشورے لیے جائیں اور بادشاہ ان کی مانتا رہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ بہت بڑا جادوگر ہے، علم والا جادوگر ہے، آپ بھی ایسے کرو۔ اور پہلے ڈرایا انہوں نے کہ یہ تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ پوچھا انہوں نے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ایک بھائی ہارون علیہ السلام، دو لوگ فرعون کے دربار میں ہوں، اتنی بڑی، وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا ہو، اور دو معجزے دیکھ کے وہ اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ وہ کہیں کہ وہ زمین سے نکال دے گا، ہمارے علاقے سے ہمیں نکال دے گا۔
یہ بظاہر سمجھ نہیں آتا کہ ایک ملک ہے، اس میں فوج ہے، سب کچھ ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ سرداروں کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ نبی ہیں، اور جب نبی آتا ہے وہ اپنی شریعت لے کے آتا ہے، وہ پہلے نظام کو بدل دیتا ہے۔ جو نظام لوگوں کو لوگوں کا غلام بناتا ہو، وہ اسے نکال کر اللہ کا غلام بناتا ہے۔ معاشرت، معیشت، سیاست، سوچ، لین دین، کاروبار، زندگی کے معاملات، شادی بیاہ، خوشی غمی، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ پیش کرتا ہے۔ تو لوگ اپنی مرضی پہ چل رہے تھے، سارا نظام بدل جاتا ہے۔ جب سارا نظام بدل جائے تو جو وہاں نظام چلا رہے تھے ان کو تو وہاں پہ نکلنا ہی پڑتا ہے، یا وہ قبول کریں اس کو۔ یہ بات تھی۔ آج بھی اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نظام اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ ہم رسالت کو ماننے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی کو اور ان کو مہلت دے دو، یعنی ٹائم لے لو، مقابلہ کروائیں، اور شہروں میں تو بھی ہلکارے بھیج دے۔ اطلاع دینے والے بادشاہ سے کہا، فرعون سے، اور علم والے جادوگر بلا لے تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے، اور ہر علم والا جادوگر بڑے سے بڑا آپ کے پاس آنا چاہیے۔ ایسا ہی ہوا، فرعون نے اپنے بھیج دیے پیغام رساں جو تھے، اور جب جادوگر فرعون کے پاس آئے، جادوگروں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا شعبدہ بازی ہے، ورنہ اپنے جادو کے زور پہ سب کچھ کر لیں، بادشاہی لے لیں۔ یہاں دیکھیں وہ فرعون سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے لیے اجر تو ہوگا اگر ہم غالب آ گئے تو۔ اور فرعون نے پھر ان کو یقین بھی دلایا کہ بالکل آپ کو اجر ملے گا، انعام و کرام ملے گا، آپ میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھے، ہم قرآن کو پڑھنے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے بن جائیں، اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور دین اسلام کو ہم اپنانے والے بن جائیں صحیح معنوں میں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔